6 کمروں کے بعد چھوٹے سے گھر میں 6 فیملیز آباد تھیں۔ کمرے یوں ساتھ ساتھ جڑے تھے کہ سانس تک لینے کی آواز برابر والے کمرے میں بآسانی سنائی دے جاتی تھی۔ کمروں سے باہر صحن نما راہداری میں اماں ابا کی چارپائیاں بچھی تھیں۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ان دونوں کی انہی چارپائیوں پر بسر ہوتی تھی۔ وقت گزاری کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 فضیلتیں ڈھونڈ نکالتے، بھلا ہو کسی محلے والی کا، جو اگر کبھی آ جاتی تو بڑی بھی باتوں میں ایسی منہمک ہو جاتی کہ پھر ہوش نہ رہتا کہ کون کتنا پانی گرا رہا ہے، کس نے بیت الخلاء میں کتنا وقت صرف کیا اور کون ہفتے میں دوسری بار غسل کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ باہر کیف کچھ وقت کے لیے ہی سہی سبھی کی گلو خلاصی ہو جاتی، بچوں کی ریریں اور بھانت بھانت کی بولیوں سے گھر کم اور مچھلی بازار زیادہ لگتا۔ متضاد دیورانیوں جٹھانیوں کی تو میں جگہ کم اور افراد زیادہ، وسائل کم اور مسائل لامحدود، سونے پہ سہاگا دلوں میں جگہ مفقود تھی۔ بڑے میاں کی وصیت تھی کہ جس بیٹے نے بھی علیحدگی اختیار کی وہ سمجھو آنکھ ہو گیا، مکان سے بالکل بے دخل۔ اولاد نے تمام عمر باپ کی کسی بات کو قابل اعتنا جانا یا نہ جانا، مگر حصہ ملنے کی آرزو میں باپ کی خواہش کو حیات کے پیالے میں گھول کر اس پیالے نما گھر میں پڑے رہے۔ بڑے میاں بھی لگتا تھا عمر خضر لکھوا کر دنیا میں تشریف لائے تھے، نہ ٹلے نہ بٹوارا ہوا، یوں تمام تر ناگواریوں، ناچاکیوں اور ناپسندیدگیوں کے باوجود وہ سب ایک چھت تلے رہنے پر مجبور تھے۔ صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح افراتفری میں ہوا تھا۔ واش روم کے باہر لمبی قطار تھی۔ وہ تو بھلا ہو مستری کا، جو اتنی بڑی پلٹن دیکھ کر شاید رحم پیش نظر بڑے میاں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دائیں جانب والے کمروں کی قطار سے پہلے عین کونے میں ایک اور واش روم بھی بنا گیا تھا، جو شاذ و نادر ہی بکنگ سے فارغ ہوتا۔ ناشتہ بنانے کی سنگین تقصیر کون کرتا کہ کوئی پاگل تھوڑی تھا کہ 20 افراد کا ناشتہ بنانے کی غلطی اپنے سر لیتا اور پھر یہ ذمہ داری اسی کے سر منڈ دی جاتی۔ جیسے سب سے چھوٹی بہو رقیہ کے ذمے ساس نے صفائی لگا رکھی تھی، جو بہر صورت اسی نے کرنی تھی، مرے یا جیے، کسی کی بلا سے بھاڑ میں جائے مگر صفائی ضرور کرے۔ ناشتہ سب سے بڑی جٹھانی منور کے ذمے تھا اور وہ اس ناگہانی آفت سے بڑی خوبصورتی سے جان بچا جاتی۔ لہجے میں زمانے بھر کی بیچارگی سمو کر کہا جاتا، اے ہے میرے تو رات بھر سر میں اتنا شدید درد رہا کہ صبح جلدی اٹھنا محال ہو گیا، بعد میں اٹھی تو کمبخت گیس غائب، ایسے میں تم ہی بتاؤ کہ کیسے ناشتہ بناتی۔ اگرچہ کسی نے پوچھنے کی جسارت نہ کی تھی مگر انکہے سوالات کا گلا درد بھری آواز میں گونڈ دیا جاتا۔ خیر سب ان پر 4 حرف بھیج کر بازار کی دوڑیں لگاتے اور پھر اپنی اپنی تھیلیاں چھپا کر اپنے کمروں کا رخ کیا جاتا۔ برتن دھونا چوتھے نمبر کی فرزانہ کے ذمے تھا۔ سب ناشتے سے فارغ ہوتے تو سنک گندے برتنوں سے بھر جاتا، علاوہ ازیں پورے کچن میں بھی گندے برتنوں کا راج ہوتا۔ ناشتے سے سب فارغ، اب ان کی جانے بلا کہ اتنے برتن کس نے اور کیسے دھوئے۔ منور کے سر سے ناشتے کا بوجھ اتر چکا ہوتا تو وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے کے کبھی نہ ختم ہونے والے بکھیڑوں میں لگی رہتی۔ بھائی برتن وہی دھوئے جس کی ذمہ داری ہے۔ رقیہ کی جس روز جلدی آنکھ کھلتی صورت سے جھاڑو اٹھاتی اور لپر پورے صحن کی جھاڑو لگا کر شام تک کے لیے سرخ رو ہو جاتی اور گردن اکڑائے پھرتی۔ دوسرے نمبر کی حنا کے ذمے دوپہر کا کھانا بنانا تھا۔ بھائی جب بڑی بھابھی نے صبح ناشتہ نہ بنایا تو وہ کیا کسی کی نوکر ہے کہ دوپہر کا کھانا بنائے؟ بڑی ہی دور اندیش اور فہم و فراست والی تھی، صبح ہی اتنا ناشتہ منگوا لیتی کہ بچ جاتا تو دوپہر کے لیے الماری میں چھپا کر رکھ دیتی۔ دوپہر کھانے کے وقت آرام سے دروازہ بھیڑ کر اور پردے ڈال کر بچوں کو لپٹائے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ کچھ دیر تک موہوم سی امید کے تحت سب اس کے کمرے کے آس پاس منڈلاتے کہ شاید ملکہ عالیہ باہر تشریف لے آئیں، مگر نہ جی، ایسا حسین اتفاق اسی روز رونما ہوا کرتا تھا جس روز اس کے شوہر نامدار کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں بڑے میاں بیچارے صبح کو ہی دورے پر نکل جاتے تھے۔ صبح کو کوئی بیٹا دونوں بوڑھوں کو ناشتہ تو دے جاتا مگر دوپہر کو بڑی بی کا بھوک کے مارے برا حال ہو جاتا۔ جو ہی محلے سے نظر و نیاز کی کوئی شے آتی وہ جھٹ اپنے قبضے میں کر لیتی۔
دوپہر کو سبھی اپنے اپنے بچوں کی دوڑ لگواتی۔ کچھ بچے گلی کے کونے پر کھڑے رحیم بریانی والے کے ٹھیلے کا رخ کرتے تو کچھ بچے پچھلی گلی میں موجود عثمان چنا چاٹ والے کے ریڑے پر غریبی ڈلواتے نظر آتے۔ شیلا اور ساجدہ کے ذمے شام کا کھانا بنانا اور رات کے برتن دھونا تھا۔ مارے باندھے ہی صحیح مگر وہ دونوں اپنے کام باقیوں کو زبردستی ساتھ لگا کر نپٹا لیا کرتی۔ شام کے وقت اوپر خالی پڑی چھت پر بچے دھما چوکڑی مچائے رکھتے۔ گرمیوں میں یہ چھت مرد حضرات کے سونے کے کام آتی تھی۔ منور کی سب سے بڑی ثانیہ کو کونے میں بنے اسٹور نما کاٹ کباڑ سے مزین کمرے سے مجبوراً باہر نکلنا پڑتا اور سبھی چھوٹے کزنز کو ایک ایک دھپ رسید کرتی جن کا شور شرابہ مسلسل رسالہ پڑھنے میں خلل ڈال رہا ہوتا۔ بچے باز نہ آتے، ہاں اسے ہی رسالہ بند کر کے کانوں میں ہینڈ فری ٹھوس کر FM کی دنیا میں پرواز بھرنا پڑتی۔ ماں کی خاص ہدایت تھی کہ خبردار کسی کام کو ہاتھ لگا کر چچیوں کو سر پر چڑھایا تو اگر کوئی غلطی سے کوئی کام کہہ بھی دے تو کون سا بہانہ فٹ کرنا ہے، اسے سب بچپن سے ازبر تھا۔ اب تو خیر کوئی کسی سے امید ہی نہ رکھتا تھا، سب معمول کا قصہ تھا۔ ثانیہ اس مچھلی بازار سے سخت عاجز تھی جہاں ایک لمحہ بھی سکون کا سانس نہیں لیا جا سکتا تھا۔ انٹر کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا تھا، لہٰذا اس کا تمام وقت اوپر اسٹور میں گزرتا جہاں بیٹھ کر کم از کم خاموشی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہیں تو رسالہ کھول کر پہروں اس کے کیف میں رہا جا سکتا تھا یا پھر گانے سن کر رومان بھری زندگی کے خواب دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے لیے سلمان کا رشتہ آیا تو حقیقی معنوں میں قدم زمین پر ٹکنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ چلتی تو ایسے اٹھلاتی گویا ٹھوکر کھا کر گرنے والی ہو۔ گھر بھر میں جوش کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ پورے قبیلے کو لڑکا بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی دل کی دنیا اسٹور میں اب اور بھی زیادہ خوبصورت خوابوں سے مزین وقت گزرنے لگا تھا۔ ماں نے بے شمار نصیحتیں پلوں میں باندھنے کے ساتھ سختی سے تلقین کی کہ سسرالیوں کو روٹیاں پکا پکا کر پیش نہ کرنا، ایک بار ان کاموں میں پھنس گئی تو تمام عمر جان نہیں چھوٹے گی، لہٰذا بہتر ہوگا کہ اپنے سر کوئی کام لینے کی غلطی ہی نہ کرنا۔ بھائی تمہارے جانے سے قبل بھی گھر کے کام بخیر و خوبی ہو ہی رہے ہوں گے تو پھر بعد میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان لوگوں کو بیٹھے بیٹھے روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی تو زبان مصروفیت کی 100 راہیں تلاش لے گی، تمہارا ہی جینا حرام ہوگا۔ ماں کے تفصیل تعقل کرانے پر وہ محض سر ہلا گئی اور جلد ہی پیادیس سدھار گئی۔ لاشعوری طور پر اسے لگا تھا کہ اماں اس کے لیے کبھی مشترکہ خاندانی نظام کا انتخاب نہیں کریں گی، مگر سلمان کی سرکاری نوکری ایسی بھائی کہ بھرا پورا سسرال بھی آنکھوں میں نہ کھٹکا۔ ڈبل اسٹوری بمشکل گزارے لائق گھر میں 5 بھائی مقیم تھے، 2 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ سلمان کا نمبر آخری تھا۔ اوائل دلناپے کے دنوں میں تینوں ٹائم سجی سجائی ٹرے کمرے میں بھیج دی جاتی، مگر یہ سلسلہ محض 5 روز بعد معطل ہو گیا۔ چھٹے روز میٹھا پکوا لیا گیا۔ رات کا کھانا بنانے میں اس نے جٹھانیوں کی مدد کروانے کے زمرے میں خاصا کام کرا دیا۔ صبح معمول سے خاصی مختلف تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو میکے سے ملتی جلتی صورتحال کا سامنا تھا۔ باورچی خانہ چوپٹ پڑا تھا اور تمام جٹھانیاں بچوں کو تیار کر کے اسکول روانہ کر رہی تھیں۔ ساس اپنی چارپائی پر بیٹھی ناشتے کا راگ الاپ رہی تھیں جسے تمام بہوئیں کمال بے نیازی سے نظر انداز کر رہی تھیں۔ اسے اچنبھا ہوا، ایک دم بیزاری نے گھیر لیا۔ بہرکیف یہ باوا کا گھر نہ تھا کہ ہر مسئلے پر 4 حرف بھیج کر اسٹور میں جا گھستی۔ دفعتاً سلمان بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا اور حلوہ پوری کا شوپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیک رس کا شوپر ماں کے حوالے کر کے جلدی ناشتے کی تلقین کرتا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے مزید کوفت و بے کلی نے آ گھیرا تو انوکرہن ناشتہ نکال کر پیش کیا۔ جٹھانیاں بچوں کو اسکول بھیج کر اپنے کمروں میں گم ہو چکی تھیں۔ ساس بے صبری سے دودھ میں کیک رس ڈبو ڈبو کر منہ میں ڈال رہی تھی، ساتھ دہائیاں جاری تھیں۔ ہائے دوا کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے بے حد خاموشی سے سلمان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ جلدی سے ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ناشتے کے برتن سمیٹ کر دھونے کے لیے کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساس نے حیرت و مسرت سے ملے جلے تاثرات سے نئی نویلی بہو کو دیکھا۔ رفتہ رفتہ سب کمروں سے برتن نکلے اور سلیپ پر ڈھیر جمع ہو گیا۔ نظریں چرائے جٹھانیوں نے واپس اپنے کمروں کا رخ کیا اور اندر کے بکھیڑوں میں مصروف عمل ہوئیں۔
اس نے اطمینان سے برتن دھوئے اور کچن کی صفائی کرنے کے ساتھ چاولوں کا مسالہ بھی تیار کر لیا، اور جب چاول دم دے کر ہٹی تو لگے ہاتھوں ہری مرچ، ٹماٹر اور پودینے کی چٹنی بھی پیس لی۔ 11 بجے اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کی اور پھر باہر ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ کر سبھی کے بچے بھوک بھوک کا شور مچانے لگے۔ مائیں آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں۔ کچن کی راہ لینے کی جانے کیوں کسی میں ہمت نہ ہوئی یا شاید خیال نہ آیا۔ بالآخر ثانیہ نے صحن میں کپڑا بچھا کر دسترخوان لگا دیا اور سب بچوں کو آواز دے کر اس پر بٹھایا۔ بچوں کے لیے آج کا دن یوم تحیر تھا۔ خیر، وہ چاچو کی شادی کی کوئی تقریب سمجھ کر ساتھ بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ ثانیہ نے بڑی محبت اور اپنائیت سے ساس اور بھابھیوں کو بھی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بڑی بھابھی کچھ شرمندہ سے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ہم سمجھے کہ شاید تم نے، دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا گیا، بعد میں سمجھیے گا، پہلے کھانا کھاتے ہیں، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو وہ جھینپ گئیں۔ باہر کیف خاص خوشگوار انداز میں کھانا تناول ہوا۔ میکے کا ماحول اس کے بڑوں کا قائم کردہ تھا۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مروت بھری فضا از خود قائم کرنی تھی۔ اپنے پیارے رسالوں سے وہ رشتوں کی نزاکتیں، لطافتیں، محبت اور بھائی چارہ سیکھ چکی تھی، جس نے اس کی زندگی کو اپنائیت سے مزین کر کے خوبصورت بنا دیا۔ ہوا کے پہلے جھونکے سے ہی نظام خاصا بدل گیا۔ پہل کرنے کی دیر تھی کہ اگلی صبح جٹھانیاں ایک دوسرے کے آسرے میں رہے بغیر سبقت لے جانے کی چاہ میں وقت سے پہلے کچن میں موجود تھیں۔ ساس نے خوشگوار تبدیلی دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور ثانیہ کے لیے بے اختیار ان کے دل سے دعا نکلی۔ دوستو، یہ تھا افسانہ پہلا جھونکا۔ اس افسانے کی قلم کار تھی حمیرہ عروش۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔